بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مسجد نبوی کا ماحول تھا، مدینہ شریف کی فضائیں تھیں، صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فراز تھے، نور بٹ رہا تھا، اجالے اتر رہے تھے، صحابہ کے من روشنی سے مالا مال تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا سفید لباس تھا، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اپنے وجود کی تر و تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے، لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے، لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب وہ حضور کی خدمت میں آیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا، اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، بتایا حضور نے۔ تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کر دیتا ہے۔ پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اراکین اسلام اس کو بیان کیے۔ کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ کہتے پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہو۔ تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا تھا۔ جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں ادب کے ساتھ بیٹھا، اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے۔ تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل امین نے جو دین سکھایا، جو چیزیں پوچھی وہ تین چیزیں تھیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو، اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا۔ اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس کاش کہ اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ ساتویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے
بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تالک یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی. قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی، لیکن میرا خدا تو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے. پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو یہ یقین، یہ اذعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا. حسد، بغض، کینہ، کفر، شرک، نفاق، یہ ساری بیماریاں کھرچ لی اور اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، پاکیزہ ہو گیا، صاف اور ستھرا اپنے من کو اس نے خوبصورت بنا لیا. قد افلح، وہ شخص کامیاب ہوا، وہ شخص مراد کو پہنچا. کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کی، باطن کی صفائی کی. باہر تو بڑا سوار کے رکھا، کلف لگے کپڑے بھی پہنے، ایک داغ بھی لگ گیا تو کپڑے اتار دیے، ایک جو ہے وہ تریز بھی ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ دوبارہ کپڑے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے مناسب نہیں، میں نے بڑی عالی نسل دعوت میں جانا ہے. بڑا اہتمام کیا، اپنی داڑھی بھی رگڑ کے مونڈی کہ میں ذرا اچھا لگوں. کیا کچھ نہ کیا اس ظاہر داری کے لیے. کبھی من کے گند بھی دیکھے کہ اندر گند کتنے، اندر کتنی غلاستیں بھری ہوئی ہیں، اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بھری ہوئی ہیں. بغض اندر، حسد اندر، کینہ اندر، نفرتوں کے بیج اندر اگے ہوئے ہیں اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے. تو کہا قد افلح، کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے باطن کی صفائی کی. اچھا باطن کی صفائی کیسے پتا چلے گا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا نام پڑھا. اللہ، اللہ کی صدائے دل نواز لگائی. صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر جھکا دیا. جو اس کا بندہ ہوگا وہ تکبر اور غرور میں نہیں پھرے گا، وہ اپنی پیشانی کو اس کے حضور جھکائے گا. وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے جوانی دی، اس نے مجھے صحت دی، اس نے ہواؤں کے مشکیزیں میرے نتنوں کے قریب رکھ دیے، اس نے وافر پانی مجھے دیے، آسمان کی چھت تان دی، زمین کا فرش بچھا دیا. کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ بھی نہ کروں، اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں؟ اس شخص سے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا. یارو صبح کے وقت جب صدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی تو چڑیاں بھی جاگ اٹھتی ہیں، گھونسلوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں. کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لمبی تان کے سویا ہوا ہے. اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی آبرو دو. وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی اور اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے محشر کے اندر روشنی ہو رہی ہوگی. تو کہا قد افلح من تزکا، پاک وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام جپا. حضور فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجر سایہ دار ہوتا ہے. جو پوزیشن وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی کیفیت اس انداز سے ہے. فصلی، اور نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ انسان کی کمزوری بیان فرمائے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. حضور میں مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. پتہ نہیں لوگوں کو کیوں فکر ہے کہ امت مشرک ہو گئی. حضور فرماتے ہیں لست اخاف ان تشرکوا من بعد، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. میری امت شرک پہ جمع نہیں ہو سکتی. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے. اور آج ہماری کانوں تک بلکہ سر تک دنیا آ گئی. ہماری زندگی کا مقصد ہی دنیا ہو گیا. کماؤ، جمع کرو، عجیب چکر دوڑ لگی ہوئی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کارنامائیاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. کیا زندگی کا یہ مقصد ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے.
یہاں رہ کر اپنے رب کا قرب پائے، اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہو، مالک کے لیے اس کا دل دھڑکے، یہ ہے اس کا مقصد۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔